السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں عالمی بینک کے پاکستان کے لیے ملکی شراکت داری لاہ عمل کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پیکا بل کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے اور اس سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا متاثر نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ اور ان کے مصری ہم منصب نے ڈیوس میں ایک ملاقات میں معاشی اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا ہے۔ حکومت نے ملک میں ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے سویڈن اور یورپی یونین کے گرین فنڈ سے معاونت طلب کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت آج بھاولپور میں 43 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کے غربت کے خاتمے کے فنڈ نے آزاد جموں کشمیر میں غربت کے خاتمے اور موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد سے اب تک 160 سے زائد لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے لیے عالمی بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ $20 ارب کی رقم کے ساتھ 10 سال پر مشتمل کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پاکستان کی معیشت کی ترقی کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم نے جدید پروگرام پیش کرنے پر پاکستان کی جانب سے عالمی بینک کی ٹیم بالخصوص اس کے صدر اجے بنگا، جنوبی ایشیا کے لیے نائب صدر مارٹن ریزر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں عالمی بینک کے نائب صدر کی موجودگی پاکستانی عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ عالمی بینک کو پاکستان کے نظام پر اعتماد ہے۔ وزیر اعظم نے جرمنی سے تعلق رکھنے والے ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر کی خدمات کو ان کی جرمن زبان میں بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی جانب سے حکومت کی پالیسیوں پر تعمیری تنقید بہتر نظم و نسق کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کرنے والے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور ذرائع ابلاغ کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی جانب سے تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور اسے ریاست کا چوتھا ستون تصور کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک کی معیشت میں استحکام حاصل کرنے کے بعد معاشی ترقی کا سفر وہیں سے دوبارہ شروع کیا جہاں وہ 2018 میں تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان ملک میں تیار کیا گیا ترقیاتی پروگرام ہے جسے صحافیوں اور تمام دیگر متعلقہ فریقوں کے تعاون سے کامیاب بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی نئے امریکی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمال مغربی ترکیے میں آگ لگنے کے المناک واقعے پر ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شمال مغربی ترکیے میں گرینڈ کارٹل ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
صدر اردگان نے اس موقع پر اظہار ہمدردی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا، جو دونوں ممالک کے مضبوط برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ قومی اسمبلی میں آج الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کا ترمیمی بل مجریہ سال 2024 کی منظوری دی گئی، جس کا مقصد ملک میں سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے قانونی طریقہ کار کو جدید بنانا ہے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین کی جانب سے پیش کیے گئے بل کا مقصد ایک محفوظ اور جامع ڈیجیٹل ماحول کے قیام کے ذریعے ڈیجیٹل خرابیوں سے شہریوں، اداروں اور معیشت کا تحفظ کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قیدی کو وہ سہولیات حاصل نہیں جو تحریک انصاف کے بانی کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے بانی کے لیے مزید سہولیات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے کئی بار رجوع کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس کے برعکس بانی تحریک انصاف کے دور حکومت میں ان کی ہدایات پر خواجہ محمد آصف کو کمبل اور وزیر اعظم شہباز شریف کو شدید گرمی میں پنکھا اور موسم سرما میں ہیٹر دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں 27,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 3,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ دونوں سوئی کمپنیز کو سردی کے مہینوں میں گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کمپنیاں لوڈ مینجمنٹ پروگرام وضع کرتی ہیں، جس کا مقصد گھریلو صارفین کے لیے گیس کی رسد یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت گیس کی رسد بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس کے لیے RLNG گھریلو صارفین کو مہیا کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے سردیوں میں زیادہ سے زیادہ کارگو منگوائے گئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت دور دراز علاقوں میں اسکول قائم کر رہی ہے تاکہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے اور اس سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آج شام پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیکا ترمیمی بل عامل صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بل میں ڈیجیٹل میڈیا کو باضابطہ بنانے کے لیے قوانین تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ ملک میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے قوانین پہلے سے موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے قواعد وقت کی ضرورت ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں تمام میڈیا اداروں بشمول پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، PBA اور APNS سے مشاورت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر بحث کے لیے میڈیا کے اداروں کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر مصر کے اپنے ہم منصب احمد کوکوت سے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے مصری ہم منصب کو بڑے پیمانے پر معاشی استحکام کے حصول کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے نے قومی معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنے تجربات کا تبادلہ بھی کیا۔ وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے پاکستان میں چھوٹی گاڑیوں کی بجلی پر منتقل کرنے کے لیے سویڈن گرین فنڈ کو تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کی دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر نے یہ تجویز سویڈن کی سفیر الیندرا برگ وان سے ملاقات کے دوران پیش کی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن اور یورپی یونین کا گرین فنڈ اس مقصد کے لیے پاکستانی بینکوں کے ذریعے بلا سود قرضے فراہم کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ سویڈن کے سفیر نے کہا کہ پاکستان میں کام کرنے والی سویڈن کی کمپنیاں پاکستان کو قابل اعتماد سبز توانائی کی فراہمی اور ماہرانہ تکنیکی معاونت فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے ساتھ خوارج کی در اندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے مؤثر کارروائی کر کے در اندازی کی کوشش کو ناکام بنایا، جس کے نتیجے میں 6 خوارج ہلاک ہوئے۔ خوارج سے بڑی تعداد میں ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ پاکستان افغانستان کی عبوری حکومت پر مسلسل زور دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرحد پر مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنائے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے 6 خوارج کو ہلاک کرنے کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے اپنے عزم پر کاربند ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر مبنی گہرے اور مضبوط تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ مختلف شعبوں میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تعلقات کو مثبت سمت میں جاری رکھنا چاہتا ہے۔ افغانستان میں کارعدم تحریک طالبان پاکستان کی محفوظ پناہ گاہوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان افغان حکام پر مسلسل زور دے رہا ہے کہ وہ ان تحفظات کا ازالہ کریں تاکہ باہمی تعلقات پوری طرح بحال ہو سکیں۔ کشمیر کے تنازع کے حوالے سے شفقت علی خان نے کہا کہ دیرینہ تنازع پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و جبر کی کارروائیوں سے باخبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تنازع کے حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کرے گا۔ ایک اور سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان تنازعات کے حل سمیت سندھ طاس معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت بھی معاہدے پر مکمل اور اچھے جذبے کے ساتھ عمل درآمد کرے گا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مشترکہ کمیشن کا 8واں 2 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں اشتراکی عمل میں اضافے کے عزم کے ساتھ شرکت کی۔ فریقین نے دو طرفہ معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے اہم پیش رفت کے ساتھ تعاون کے تمام شعبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزارت اقتصادی امور کی ایڈیشنل سیکرٹری صبیحہ قریشی نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر تعلقات کے قیام میں مشترکہ کمیشن کی اہمیت پر زور دیا۔ ماحولیاتی تبدیلی پر وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر لیبر اور ماحول کے عالمی معیار کے نفاذ کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں ILES منصوبے کی اختتامی تقریب میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ماحولیاتی پائیداری، عالمی مسابقت اور مجموعی معاشی ترقی کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ رابطہ کار نے کہا کہ ILES منصوبے سے خصوصاً چھوٹی فیکٹریوں میں پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت میں بہتری آئی ہے۔ عالمی فنڈ برائے قدرتی حیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل حماد نقی خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ WWF پاکستان پائیداری میں اضافے اور ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے نامیاتی کپاس کی کاشت کو فعال طریقے سے فروغ دے رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، عالمی فنڈ برائے تحفظ قدرتی حیات اور یورپی اشتراک سے 2016 میں شروع ہونے والے ILES منصوبے کا مقصد پاکستان میں پائیدار معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت آج بھاولپور میں 43 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان بھاولپور کے نمائندے رضوان عباس سے۔ صوبائی وزیر شیر علی گورچانی نے تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھیرانی پروگرام نہ صرف ایک فلاحی منصوبہ ہے بلکہ یہ سماجی ترقی، خواتین کی خود مختاری اور عوامی بھلائی کی طرف ایک بڑا قدم بھی ہے۔ صوبائی وزیر بیت المال سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ دھیرانی پروگرام پنجاب کی تاریخ کا منفرد پروگرام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں رواں سال مجموعی طور پر 3000 اجتماعی شادیاں کروائی جائیں گی اور پہلے مرحلے میں 1500 اجتماعی شادیاں کروائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ضلع پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے اجتماعی شادیوں کے تمام جوڑوں کو دیگر سامان بھی دیا گیا اور جوڑوں اور تقریب کے شرکاء کو دہرانا بھی دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل پر توجہ دے رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔
آج پشاور میں جنوبی اضلاع کے ایک وفد سے بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے کے عوام کو درپیش مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی بہتر خدمت کے لیے وابڈا، نادرا، پاسپورٹ اور گیس کے دفاتر کو دور دراز علاقوں تک پھیلانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے مزید بتایا کہ گیس کے کم پریشر کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے ضلع ٹانک میں ایک نئے ٹاؤن بارڈر اسٹیشن لگائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر گورنر نے وفد کو یقین دلایا کہ جنوبی اضلاع کے عوام کو درپیش مسائل اور شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع محمد کے رہائشی زیت اللہ خان محمد نے شمالی امریکہ کے ویٹنری لائسنسنگ کا امتحان کامیابی سے پاس کرتے ہوئے ایک شاندار سنگ میل عبور کیا ہے۔ اعلیٰ معیار کے اس امتحان کے لیے غیر معمولی لگن اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیت اللہ خان اس امتحان کو پاس کرنے والے خیبر پختونخوا کے کم عمر ترین نوجوان بن گئے ہیں۔ ان کی کامیابی خطے کے نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا امر ہے کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے بھی غیر معمولی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تخفیف غربت فنڈ نے خطے میں تخفیف غربت اور ماحولیاتی تحفظ کی جانب اہم پیش رفت کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج مظفر آباد میں پروگرام کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام تخفیف غربت کے لیے ایک کوشش ہے اور ماحولیاتی تحفظ کو مزید مستحکم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ پاک فوج اور محکمہ صحت عامہ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کی وادی جہلم کے علاقے سما میں ایک مفت طبی کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں شہداء کے اہل خانہ اور سابق فوجیوں سمیت مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمپ کے دوران ڈاکٹرز نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ مقامی آبادی نے کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج سے اظہار تشکر کیا اور مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ اور جاری ظلم و تشدد کے خلاف احتجاج کے لیے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے پاس اپنے ظالمانہ فوجی قبضے کے تحت اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق نہیں ہے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ ہر سال کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد بھارت اور عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر میں بھارت کو ایک غاصب کی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ادھر وادی کشمیر میں پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کشمیری عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے 26 جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کو کامیاب بنائیں۔ آزادی پسند تنظیموں کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کشمیری مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے قتل عام، بے گناہ شہریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی بھارت کی کوششوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب کابینہ انتظامیہ نے بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مزید سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے پہلے سے بھارتی ریاستی جبر کا شکار کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سری نگر شہر اور دیگر اضلاع میں چوکیاں قائم کی گئی ہیں جہاں مسافروں اور راہگیروں کی تلاشی لینے کے علاوہ انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، ڈوڈا، کٹھوعہ اور دیگر اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ جنین میں جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر جنگ بندی پر عمل درآمد کے آغاز سے اب تک محصور غزہ میں 162 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے محکمے کے مطابق شہری دفاع کا عملہ اور رہائشی ملبے کے نیچے دبے ہوئے فلسطینیوں کی لاشوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔
امریکہ میں لاس اینجلس کے قریب نئی آگ بھڑک اٹھی۔ لاس اینجلس کے کاؤنٹی فائر چیف کے مطابق شدید آگ تیزی سے پھیل رہی ہے اور 9,400 ایکڑ رقبے پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 30,000 سے زائد افراد کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور نائجیریا میں سیکیورٹی فورسز نے ملک کے شمال مغربی علاقے میں 25 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق ان جنگجوؤں کو سکوٹو اور زمفرا کی ریاستوں میں ہلاک کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج ملائیشیا کے علاقے بایوماس اوول میں آئی سی سی کے خواتین کے انڈر 19 T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ میں ویسٹ انڈیز نے ملائیشیا کو 53 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنائے۔ جواب میں ملائیشیا کی پوری ٹیم 18ویں اوور میں 59 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے قومی اسٹوڈنٹ گیمز 1 فروری سے 5 فروری تک پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہوں گے۔ گیمز کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ گیمز کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جن میں ایتھلیٹکس، تیر اندازی، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، کبڈی، سائیکلنگ، فٹ بال جمناسٹک، اسکیئنگ، ٹیبل ٹینس، تھرو بال، رسہ کشی اور والی بال سمیت 16 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ گیمز میں ملک بھر سے تعلیمی ادارے، جامعات اور کالجز اور اسکولوں کے طلباء حصہ لیں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں میراتھن 2025 اتوار کو ہوگی۔ اس سال میراتھن پہلے ہی دنیا بھر کے رنرز کے لیے توجہ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ میراتھن میں پاکستان اور دنیا بھر سے 3,000 سے زائد افراد شرکت کریں گے۔ میراتھن میں 5 کلومیٹر کی فن رن ریس، 10 کلومیٹر کی ریس، نصف میراتھن اور 42.2 کلومیٹر کی مکمل میراتھن سمیت مختلف کیٹیگریز کی ریس شامل ہیں۔ یہ تھی اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں، اور اس وقت شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ دے رہی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج صنعتی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایک تحقیقی گروپ صنعتی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرے گا۔ اگلے 5 برسوں میں صنعتی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری $20 ارب تک بڑھانے کے لیے بھی ایک حکمت عملی زیر غور ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 594 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,14,037 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 675 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 743 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 442 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 213 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 112 میں کمی، جبکہ 6 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.75، قیمت فروخت $278.25، پاؤنڈ اسٹرلنگ $342.19، $342.81، یورو $289.19، $289.71، سعودی ریال $74.06، $74.20 اور UAE درہم قیمت خرید $76.16، جبکہ قیمت فروخت $76.30۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,46,961 رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ ہنزا کے علاقے التیت میں قراقرم ونٹر لوٹ فیسٹیول کے 7ویں سیزن کی اختتامی تقریب ہوئی۔ میلے میں موسم سرما کے کھیلوں، ثقافت اور کمیونٹی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ موسم سرما کے کھیلوں میں مختلف علاقوں کے نوجوانوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ SCO کے ڈائریکٹر جنرل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پنجاب آرٹس کونسل نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں عالمی شہرت یافتہ سارنگی نواز استاد رئیس احمد خان کے اعزاز میں اعتراف فن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد موسیقی کے شعبے میں موسیقار کی 40 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب بڑھتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب اور جانتے ہیں سائنس کی اپڈیٹس۔
اس ماہ کے آخر میں آسمان پر ایک شاندار منظر دیکھنے کو ملے گا جب 5 بڑے سیارے عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل ایک ساتھ سیدھ میں نظر آئیں گے۔ اسپارکو کے مطابق سیاروں کی پریڈ کے طور پر مشہور یہ نایاب فلکیاتی واقعہ کئی دنوں تک دیکھا جا سکے گا، جو ہمارے شمسی نظام کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ایک منفرد موقع ہوگا۔ 5 بڑے سیاروں کا ایک ساتھ سیدھ میں پریڈ کرنا غروب آفتاب کے بعد نمایاں ہوگا، جس میں ہر سیارہ افق کے ساتھ ایک قوس نما شکل میں نظر آئے گا۔ اس کو سیاروں کی پوزیشن کو اپنی آنکھ یا دوربینوں دونوں سے مشاہدہ کرنے والے شوقیہ اور بیشتر ماہرین فلکیات کے لیے ایک شاندار موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے فالٹ کے جائزے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے جو زلزلے کی پیشگوئی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس پر روشنی ڈال سکتا ہے کہ زلزلہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کے کیا سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ زلزلے کے بعد فالٹ پر پڑنے کے دوران پڑنے والی خراشوں کو سائنسدان ریس کے بعد ٹائر کے نشانات کے مطالعے سے مشاہدہ کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زلزلہ کس سمت سے آیا۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مطلع مکمل صاف ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم قلات میں ہلکی بارش ہوئی۔ بلوچستان قلات میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لے گوپیز -8، استور کالا -7، اسکردو -5، ملم جبا کوئٹہ قلات بڑچنار -3، راولہ کوٹ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 2 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 9، کراچی 14، پشاور 14، کوئٹہ -3، مظفر آباد 1، گلگت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں عالمی بینک کے پاکستان کے لیے ملکی شراکت داری لاہ عمل کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد کا باضابطہ خط بھیجا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کی ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پیکا بل کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے اور اس سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا متاثر نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ اور ان کے مصری ہم منصب نے ڈیووس میں ایک ملاقات میں معاشی اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا ہے۔ حکومت نے ملک میں ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے لیے سویڈن اور یورپی یونین کے گرین فنڈ سے معاونت طلب کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع یوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت آج بھاولپور میں 43 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کے غربت کے خاتمے کے فنڈ نے آزاد جموں کشمیر میں غربت کے خاتمے اور موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے لوکل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولد، مدیر فارن ڈیسک
वसीम अहमद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।